بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، پھر معروف طریقے سے چاہے تو روک لے یا پھر بحسن خوب بھی بیوی کو چھوڑ دے، اور تم شوہروں کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ بیوی کو دیا ہے وہ ان سے واپس لے، مگر یہ کہ دونوں میاں بیوی اندیشہ رکھتے ہو اس بات کا کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر اندیشہ ہے کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے کہ بیوی کچھ مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، لہذا اس سے آگے نہ بڑھنا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے بڑھیں گا بے شک یہی لوگ ظالم ہیں۔ طلاق کا بیان چل رہا ہے یہاں پر۔ کل کی بات میں بیوی کے ذمہ شوہر کے کیا کیا حقوق ہے باقی رہ گیا تھا، شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق بیان ہوئے تھے، آج بیوی کے ذمہ شوہر کے کیا حقوق ہے اس پر بات ہوگی مختصر۔ کہ بیوی کے ذمہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر جائز کام میں شوہر کی اطاعت فرما برداری، شوہر کا ادب احترام، اور شوہر کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے شوہر کے مزاج کے مطابق زندگی کا گزارنا۔ کہ شوہر کا بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا کہ سجدہ کرنے کا اگر اجازت ہوتی تو شوہر کو بیوی سجدہ کرتی، یہ مقام ہے شوہر کا۔ تو شوہر کا ادب احترام، اس کی خدمت، اور شوہر کے جائز کام میں اطاعت و فرما برداری۔ دوسری عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ بے ادبی نہ کرے، گستاخی کے الفاظ استعمال نہ کرے شوہر کے لیے۔ تیسری بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ فرمائش اگر کرنا ہے تو شوہر کی وسعت دیکھ کر، اس کی تنخواہ، اس کی روزی روٹی دیکھ کر فرمائش کرے، اس کی وسعت سے زیادہ فرمائش نہ کرے۔ چوتھی ذمہ داری بیوی کی یہ ہے کہ شوہر کے مال کو بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے، تصرف نہ کرے۔ شوہر کے مال گھر میں رکھا ہوا رہتا ہے، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی۔ پانچویں بیوی کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے معاملے میں خیانت نہ کرے۔ شوہر گھر پہ نہیں گئے تو اپنی عزت آبرو کی، اپنے دامن کی حفاظت کرے، شوہر نے جو مال گھر پہ چھوڑا اس کی حفاظت کرے، شوہر کے جو بچے گھر پر ہیں ان کی دیکھ بھال کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت کی کہ خیانت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عورت صرف شوہر کی خیانت نہیں کر رہی بلکہ شریعت اور دین کے اندر بھی خیانت کر رہی، اپنے دامن پر آنچ نہیں آنے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر محرم کو، جس کو شوہر ناپسند کرتا، ایسے شخص کو بھی اپنے گھر میں شوہر کی غیر موجودگی میں نہ آنے دے، کہ جس کا آنا، بستر پر بیٹھنا شوہر کو پسند نہیں ہے، اس کو بھی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو آنے نہ دے اپنے گھر میں۔ اور چھٹی بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ، شوہر کے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرتے رہنا، شوہر کی موجودگی میں بھی اور شوہر کی غیر موجودگی میں بھی بیوی اچھا سلوک کرتے رہے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ میں۔ اور چھٹی بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر شوہر کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرے، مار پیٹ کرے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، غصہ کرے تو اس کا الٹا کے جواب نہ دے، اس کو تو میں نہ کرے اس کے ساتھ، جیسا شوہر ادھر سے سوال کر رہا ادھر سے بیوی جواب دے رہی، یہ نہ کرے، بلکہ بیوی کا کام ذمہ داری یہ رہے گی کہ بیوی خاموشی اختیار کرے، صبر کرے، اور بعد میں موقع محل دے کر پھر شوہر کو سمجھائیں کہ آپ زبردستی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، معاملہ ایسا تھا، بعد میں صفائی پیش کرے لیکن پہلے شوہر کے غصے کو ٹھنڈا ہونے دے۔ مولانا طارق جمیل کا واقعہ مشہور ہے، ساتھی سن چکے ہیں کہ ایک عورت نے آ کر کہا کہ گھر میں سب لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ساس کرتی اور دولہا وغیرہ مار پیٹ کرتے، تو مجھے کوئی ایسا تعویذ دے کہ ان کے مار پیٹ سے میں بچ جاؤں، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گھر میں۔ تو مولانا طارق جمیل نے ایک چٹھی پر کچھ لکھا نہیں لکھا، اس کو چٹھی بنا کر دے دیا، کہا کہ جب جھگڑا ہو تو منہ میں رکھ لینا،
اب گھر میں جب بھی جھگڑا ہونا تو اس نے منہ میں چٹھی دبا کے رکھ لینا. جب دانتوں کے بیچ میں دبانے کا حکم دیا تھا, جب دانتوں میں چٹھی دبی ہوئی رہیں گی تو اس کے منہ سے کوئی جواب نہیں نکلے گا. محترم جمیل سمجھ گئے تھے کہ یہ اس کا منہ چلتا ہوگا اور شوہر کے ہاتھ چلتے ہوں گے, ایسا معاملہ ہوگا. اس کا منہ بند ہو جائے گا تو شوہر کے ہاتھ بھی بند ہو جائیں گے. وہ واپس آئی کچھ دنوں کے بعد, کہا کہ حضرت تعویذ کا بہت اثر ہوا, میرے شوہر نے مارنا چھوڑ دیا. تو حضرت سمجھ گئے کہ بھائی تیرا اس کا منہ چڑھا تھا, وہ دس اس کا ہاتھ چڑھا تھا. تو بیوی کو یہ کہا گیا کہ شوہر کے الٹا کے شوہر کے جواب نہ دے, کیونکہ بسا اوقات آدمی سردار ہونے کی وجہ سے زبردستی بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور زبردستی بھی بیوی پر چڑچڑاپن دکھاتا. تو اس کو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بیوی کو چاہیے کہ سمجھانا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھو طلاق کا بیان چھوڑا, اس کو بہت غور سے سنیں. یہ ایک فرقہ ملک کے اندر ہمارے اہل حدیث کے نام سے مشہور ہے, جو اس آیت کا بڑا عجیب طریقے سے انکار کر لیتا ہے, تعویلات کر کے اس کا انکار کرتا ہے. اس لیے ہر ایک کو اس آیت کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں آپ لوگوں کو گڑبڑی نہ کرا دے, وہ آپ کو نہ بہکا دے. کئی نوجوانوں کو بہکانے کا کام اہل حدیث کی جماعت کر رہی ہے, تو آپ لوگوں کو نہ بہکا دے, اس لیے غور سے سنیں. اب طلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. اسنتان کہتا تو 2 ہے, طلاق 2 ہے ہوتے تھے, لیکن یہاں پہ مرتان ہے, یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ دی, پھر بعد میں دوسری مرتبہ دی, یا پھر ایک ساتھ میں 2 مرتبہ دے دی طلاق. تو اب قرآن کہہ رہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, تو شوہر کو پھر بھی اختیار ہے, چاہے تو دستور کے مطابق بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ لے, او تسریحٌ بِإِحْسَان, یا پھر اچھے طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ خوش اسلوبی کے بیوی کو چھوڑ دے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ, اور آگے فرمایا قرآن نے کہ شوہروں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کو کچھ دیا تو واپس لے. اب طلاق ہو رہی ہے, لا واپس دے دے, جو کچھ چیز دیا میں نے چلو واپس دے دے, ایسا مانگنا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. آگے فرمایا کہ اگر دونوں میاں بیوی کو ڈر ہے کہ دونوں میاں بیوی زندگی صحیح سے گزار نہیں سکیں گے, تو اگر یہ اندیشہ ہے تو پھر آگے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ پھر بیوی یا شوہر بیوی کو طلاق دے دے, یا پھر بیوی کو بھی لگے کہ اپنا شوہر میرے ساتھ اچھا نہیں رہ سکتا, ہم دونوں کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا, ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکتے, تو بیوی شوہر سے طلاق مانگے. اگر شوہر طلاق نہ دے تو اس کو کچھ روپیہ پیسہ شوہر کو دے کر چھٹکارا حاصل کر لے, اس کو کہتے ہیں خلا. طلاق 2 مرتبہ یہاں پر قرآن نے کہا. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے, کیا وجہ سے یہ طلاق مراتن قرآن پاک نے بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے, حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں مسلمانوں کا, زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی شروع میں مسلمانوں کا معاملہ ایسا تھا کہ اپنی بیویوں کو بعض لوگ ستاتے تھے. مسلمانوں میں کیا کرتے تھے کہ بیوی کو طلاق دے دی ہے, اب 3 مہینے اس کو عدت گزارنا ہے, 3 MC آنا, پھر پاکی آنا, اتنی عدت اس کو گزارنا ہے. تو اس کی عدت جیسے گزرتی, 2 مہینے ہوتے, تیسرا مہینہ شروع ہوتا اور ختم ہونے پہ رہتا, عدت پوری ہونے والی ہوتی, کیا پھر اس کو اپنے نکاح میں واپس لے لیتے, ستانے کے لیے پھر نکاح میں لے لیتے. پھر نکاح میں لینے کے بعد پھر کچھ دن نہیں گزرتے, پھر اس کو طلاق دیتے. پھر 3 مہینے تک اس کو ہر اعتبار سے اس کو پریشانی میں ڈال دیتے, اس کو بات چیت نہیں کرتے اس سے, اور ایک مطلق عورت کی جیسے اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا. پھر 3 مہینے نہیں گزرتے, پھر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے. ایسا بار بار کرتے ہمیں, مطلب یہی ستانا بیوی کو چلتا رہتا ان کا. تو قرآن تو کسی کو ستانے دیتا بھی نہیں, کسی کو ظالم بھی نہیں بننے دیتا, کسی کو مظلوم بھی قرآن برداشت نہیں کرتا. تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ اگر ستانا ہی ہے تم کو تو یہ 2 ہی مرتبہ تم ستا سکتے, اس کے علاوہ تیسری مرتبہ اگر تم نے طلاق کا معاملہ کر لیے, 2 مرتبہ پہلے دے دیے تھے, اب تیسری مرتبہ دے دیے, تو اب تمہارے لیے بالکل بیوی حلال نہیں رہتی, ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے. 3 طلاق دینے کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے, اللہ یہ کہ بیوی کہیں نکاح کر لے کسی وقت اور پھر سامنے والے شوہر کا انتقال ہو جائے, یا وہ بھی کبھی کہیں کسی وجہ سے وہ بھی اپنی مرضی سے طلاق دے دے, تو ایسا اتفاق اگر ہو جائے تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے. یہ بھی اتفاق ہو جائے تو, ایسا نہیں کہ شوہر نے 3 طلاق دے دیا اور 3 طلاق دینے کے بعد اب بیوی کو حلالہ کیا جا رہا, زبردستی اس کا نکاح کسی سے کرایا جا رہا, سامنے والے کو پیسے دیے جا رہے کہ لو تم اس سے نکاح کر لو, بعد میں 1-2 ہم بستری کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دینا, پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آ جائیں گے. یہ حرام ہے. اسلام کے اندر, شریعت کے اندر یہ حلالہ نہیں ہے, یہ حرامہ ہے بالکل. اسلام نے ایسا کوئی حلالہ نہیں بتایا. جو حلالہ ہے اسلام کا شرعی حلالہ وہ یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے دیا, بیوی چلے گی اپنے میکے میں, اب بیوی کے 3 مہینے گزرنے کے بعد کوئی رشتہ اس کو آ گیا مقدر سے, اور اس نے دوسرے شوہر سے شادی کر لی,
اب دوسرے شوہر زندگی گزار رہا تھا اس کے ساتھ میں، ہمیشہ کی نیت سے نکاح کیا تھا، لیکن دونوں میں کسی وجہ سے نبھاؤ نہیں ہو رہا، تو وہ شوہر کسی وجہ سے، یہ نبھاؤ نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے رہا، تو یہ طلاق ہونے کے بعد اب وہ پہلے شوہر کو آفر دیتی کہ میں مجھ سے نکاح کر لو، میرے دوسرے شوہر نے بھی مجھ کو چھوڑ دیا، یا رشتہ دار کہتے کہ میں اس سے نکاح کر لو، دیکھو دوسرے شوہر نے مجھ کو چھوڑ دیا، تو اب وہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ ہے شرعی حلالہ، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ باقی جو کیا جاتا ہے وہ شریعت کے اندر حلالہ نہیں، حرامہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت و محلل کے لیے بھی، حلالہ کرنے والے کے لیے بھی، اور جس کے لیے حلالہ کرایا جا رہا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی لعنت ہو، لعنت بھیجی گئی ہے۔ بڑا شریعت کا بڑا خطرناک مسئلہ ہے، جس کو کافی لوگ، یہ RSS والے بہت اٹھا رہے ہیں اس مسئلے کو کہ اسلام کے اندر وہ کتنی گندی چیز ہے، دوسرے شوہر کے بعد اس کو بیچتے، شوہر طلاق دے رہا اور شوہر کی مستی ہے اور بیوی کے ساتھ میں کتنا گندا گلیز حرکت ہو رہی ہے، دوسرے کے پاس بیچ کے پھر اس کو اپنے پاس بلا رہے، تو شریعت میں ایسا کوئی حلالہ نہیں ہے جو جس کو RSS غیر مسلم بیان کرتے ہیں۔ تو شریعت نے بتا دی کہ اب طلاق دینے کا 2 ہی طلاق دے سکتے ہیں، اگر تیسری طلاق دے دیں گے تو تیسری طلاق کے بعد بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گی جب تک کہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے، پھر دوسرا کسی وجہ سے طلاق دے تو پھر دونوں نکاح ڈبل سے، پہلا شوہر اور یہ بیوی دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس تعلق سے پورے ائمہ مفسرین کا یہ اتفاق ہے، جمہور علماء کا، علماء عرب کا بھی اس پہ اتفاق ہے، اور پورے صحابہ کا، خلفائے راشدین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص نے ایک بیٹھک میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا، جس کا نام تھا محمود لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاق کہہ دیا، طلاق بول کر، یا پھر میں نے تیرے کو 3 طلاق دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی کہ اللہ کے نبی محمود لبید نے اپنی بیوی کو ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دیا۔ اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، بہت غصہ، کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا میں ان کو قتل کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا قتل مت کرو، اور پھر وہ 3 طلاق کو اللہ کے نبی نے نافذ کیا، خود اللہ کے نبی نے 3 طلاق کو 3 مانا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک شخص نے ایسی کیا، ابو بکر صدیق نے اس کو 3 طلاق کہا۔ عمر فاروق کے زمانے میں ایک نے ایسی کیا، عمر فاروق نے اس کو کوڑے لگائے، سزا دی، اور اس کو 3 طلاق اس کی نافذ کر دی، دونوں میاں بیوی کو جدا کر دیا۔ حضرت علی، حضرت عثمان اور عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور تابعین، تبع تابعین، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علماء عرب کے نزدیک آج بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی نے اگر ایک بیٹھک میں 3 طلاق دے دیا تو وہ 3 ہی واقع ہوں گی، وہ 1 مانی نہیں جائیں گی، وہ 2 مانی نہیں جائیں گی، 3 کو 3 ہی کہا جائے گا، 3 کو 1 نہیں کہا جائے گا، 3 کو 2 نہیں کہا جائے گا، 3 کو 3 کہا جائے گا۔ پورا علماء کا اس پر اتفاق چلا آ رہا ہے، پورے مفسرین کا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دیا، 3 طلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کہ انہوں نے 3 طلاق دے دیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ تینوں طلاق واقع ہوں گی بہرحال۔ اللہ کے نبی نے یہ دونوں واقعے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئے، اور اللہ کے نبی نے دونوں واقعے نے کہا کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے 3 ہی طلاق ہوں گی، کیونکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور ان 2 طلاق کے اندر پہلی طلاق اگر شوہر نے دیا تو 3 مہینے کے اندر اندر بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، 3 مہینے گزرنے کے بعد بیوی کو نیا نکاح کرنا پڑے گا شوہر سے، حلالہ نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اگر دوسری طلاق بھی شوہر دیتا تو 3 مہینے کے اندر اندر پھر بیوی کو اپنے بغیر نکاح کے اپنے نکاح میں رجوع کر سکتا ہے، بیوی نکاح سے باہر نہیں ہوتی۔ اور اگر 3 مہینے گزر گئے، عدت گزر گئی، تو اب یہ بیوی شوہر سے نکاح ختم ہو جاتا، ڈبل سے اس کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے نکاح کرنے کی ضرورت ہے، حلال ہے کہ نہیں۔ لیکن آگے قرآن نے کہہ دیا فَإِن طَلَّقَا، اگر 2 طلاق پہلے دے چکا تھا، اب اگر تیسری طلاق بھی دیتا تو قرآن کے صاف الفاظ ہے، دیکھو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہیں ہوگا، پہلے شوہر سے اس کا نکاح نہیں، پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، پہلے شوہر سے نکاح درست نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرا شوہر بھی اتفاقاً مقدر سے طلاق دے دے تو پھر یہ دونوں میاں بیوی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اپنا نکاح کر لے۔ اگر دوسرا شوہر طلاق دے دے تو یہ قرآن کے صاف الفاظ ہے
کہ 3 طلاق دینے کے بعد بیوی شوہر کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ یہ قرآن کا بھی صاف الفاظ ہے، اللہ کے نبی کا بھی صاف فیصلہ ہے، اور پورے خلفائے راشدین کا اس پر اتفاق عمل چلتا آ رہا۔ لیکن یہ نیا فرقہ اہل حدیث کے نام سے اس ملک کے اندر شروع ہوا، تو اس فرقے نے پڑوسی ملک سے اس کا جنم ہوا، اور اس ملک کے اندر یہ بہت زیادہ پنپ رہا ہے۔ یہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 طلاق دینے سے ایک مجلس میں 3 طلاق اگر کوئی دے گا تو ایک ہی طلاق واقع ہوں گی۔ ایک مجلس میں کوئی ایک ساتھ میں کوئی 3 طلاق بولے گا تو ایک ہی واقع ہوں گی، ایک بیٹھک میں کوئی 100 طلاق بھی بولے گا تو ایک ہی واقع ہوں گی، یہ ان کا کہنا ہے۔ جبکہ پورے صحابہ کا دور اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں بھی یہ فتویٰ مسئلہ ملے گا نہیں۔ اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں چلتی، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کی صریح آیت کے اندر تعویل کرتے ہیں، صاف آیت ہے قرآن پاک کی، اور وہ اس کو بدل دیتے گئے، اس کو پھیر دیتے گئے، اس میں تعویلات کرتے گئے، اس کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نصر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔